إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم. اور انشاءاللہ آج الحمدللہ جیسے رمضان کریم کا سیکنڈ عشرہ شروع ہو گیا، انشاءاللہ آج ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا اپنی چیزوں کو کچھ رینیو کریں گے، تھوڑا سا ڈفرینٹلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان وہ مہینہ ہے جس کو بابرکت مہینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن پاک کی آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کی. جو آخری کتاب اللہ نے اسی مہینے میں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن سکو. یہ تقوی والی چیز جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو سکے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے پوری خلوص نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. تو یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ نے جا بجا خوشخبریاں دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس کی برکت سے تم کیا اچیو کر سکتے ہو. اور سب سے بڑی اچیومنٹ رمضان کے اندر جو ہے وہ ہے تقوی. یعنی اللہ نے روزے کو مشروط کیا ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والے بن جاؤ. اس بھوکا اور پیاسے رہنے سے تمہارے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی، تمہارے اندر جو قوت پیدا ہوگی، وہ تقوی والی کیفیت پیدا ہوگی. اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے. یعنی سمجھ یہ آتا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی کوئی عبادت کی بات ہوتی ہے، کوئی ریاضت کی بات ہوتی ہے، کوئی ذکر و فکر کی بات ہوتی ہے، اس کا جو بنیادی مقصد اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو یہی اسی طرح اللہ نے جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ایسا تقوی اختیار کرو، ایسا اللہ سے کانشسنس اختیار کرو، حق کا تقاتی، جیسا کہ تقوی کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھو تم بالکل ایسے اس کے بغیر مر مت جانا مگر کہ تم مکمل طور پہ اللہ کو سبمٹ کر چکے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تقوی جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے. مسلم کہتے ہیں جس نے پورے طور سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں آج اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں موقع فراہم نصیب عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس روزے کی ہم قدر کریں، ہم اپنے اندر جو ہے نا روزے سے تقوی کو لانے کی کوشش کریں، ایمان کے اندر ایمان پہ کام کریں، اپنے اعمال پہ کام کریں. مطلب جو بنیادی چیزیں ہیں، دیکھیں انسان کی زندگی بغیر رمضان میں، یعنی میں نہیں ضروری کہتا ہوں کہ بھٹکا ہوا ہو انسان، لیکن ضرور ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے. انسان کی جو معیار زندگی ہوتا ہے وہ دنیا پہ بیسڈ ہوتا ہے، اس کے سارے عوامل دنیا پہ بیسڈ ہوتے ہیں، اور وہ یہی کچھ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو اچیو کرے. یہ وہ واحد مہینہ ہے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پچھلے گناہ بھی بخش دوں گا، تم تقویٰ بھی اچیو کر سکتے ہو، اور تمہارے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ میں نے جو ہے نا جنت تمہارے لیے آراستہ کر دی، میں نے تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے، میں نے تمہارے لیے سرکش شیاطین کو قید کر لیا، میں نے تمہارے لیے اجر اور ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اب تم اگر تم نفل کوئی ادا کر رہے ہو تو انشاءاللہ تمہیں نفل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ملے گا، اگر تم فرض پڑھ رہے ہو تو انشاءاللہ تمہیں فرض کا اجر جو ہے وہ 70 گنا ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے اندر بہت ساری ایسی انعام و اکرام نصیب عطا فرمائے۔ ظاہری بات ہے کما حق کا ہم اس کا آداب بجا نہیں لاتے۔ ہم ابھی بھی اپنی زندگیوں کو اگر غور سے دیکھیں تو ابھی دوسرا عشرہ جو شروع ہو چکا ہوا ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، جس میں اللہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو پہلا عشرہ 10 دن ہے وہ اللہ کی رحمت والا عشرہ ہے، اور پھر دوسرا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مغفرت والا عشرہ ہے، اور آخری 10 دن جو ہے وہ نجات من النار، مکمل آگ سے خلاصی۔ اب اگر ہم اس چیز کو بھی آبجیکٹیو بنا لیں کہ اگر ہم اللہ کی رحمتیں ہم نے سمیٹی ہیں پہلے عشرے میں، تو یقیناً انشاءاللہ ہم اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں یقیناً اس مہینے میں، اس عشرے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ویسے بھی قرآن میں مغفرت سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس مہینے کے کمالات دیکھیں، اس مہینے میں آپ تقوی اختیار کر کے آپ حق کا تقاتی کے درجے تک اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آپ کے پرانے گناہ جو کہ بوجھ کی شکل میں انسان کے اوپر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ کی رحمتیں کثرت سے آپ کے اوپر برستی ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ کی مغفرت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ تم جب نیکیاں کرتے رہو گے تو تمہارے گناہ مٹتے رہیں گے، جتنی نیکی کو اوپر بڑھاؤ گے۔ تو یہ نیکی والا مہینہ ہے، اس میں نیکی جتنی زیادہ آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ انشاءاللہ مغفرت والا مہینہ۔ اب یہ 10 دن جس کے اندر اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوسطہ مغفرہ، اس کا جو درمیانی 10 دن ہے وہ مغفرت والے 10 دن ہیں۔ تو اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنے ایسے رشتے کو ایسا رشتہ استوار کریں کہ جس سے ہم اللہ کے ساتھ ذکر میں ہر وقت ہماری زبان تر ہو، ہمارا بدن جو ہے وہ عملی طور پہ اللہ کا ذکر کرے، چاہے وہ نماز کی شکل میں پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں پڑھ رہے ہوں۔ اس مہینے کے اندر جو اللہ پاک ہمیں فرما رہا ہے کہ مغفرت ہے، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دو، ان سب کو کہہ دو کہ تم جو ہے نا اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وانہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک اللہ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کے اور میرے گناہوں کو بخشا جا سکتا ہے۔ یہ اسپیشلی جو سیکنڈ عشرہ اب چل رہا ہے، سیکنڈ 10 دن، اس میں کوشش کریں جتنی ہو سکے اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے سے جو لوگ آپ سے خفا ہیں ان کو معاف کر دیں، جو لوگ آپ سے خفا ہیں ان سے معافی مانگ لیں۔ آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ اللہ کی اگر مغفرت کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دنیا میں جو لوگ ہم سے خفا ہیں ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر ہم سے کوئی ناراض ہے، اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو ہم اسے معاف کر دیں۔ تو انشاءاللہ پھر یقیناً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا ہمارے حق میں آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ ہمارے حق میں ضرور پورے ہوں گے۔ تو دوستو بس اس چیز میں آپ اس چیز کا دھیان کریں کہ دیکھیں یہ مہینہ تقوی والا مہینہ، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ مہینہ گناہوں سے رک جانے کا مہینہ، یہ مہینہ نیکیوں کی طرف بڑھ جانے کا مہینہ، گناہوں کے معاف ہونے کا مہینہ، رحمتوں کے جاری ہونے کا مہینہ، آگ سے خلاصی کا مہینہ۔ تو جب اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں اس مہینے میں عطا کر رکھی ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں حتی الامکان کہ ہم اس کا کما حق کا جو ہے نا اس کا حق ادا کریں، ان چیزوں کو ہم جو جیسا ممکن ہو عبادات کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے رشتوں کو بنائیں۔ لیکن بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے میں کوشش کریں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے جوڑیں، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر جو ہے اس میں میں نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا۔
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس میں قرآن پاک کا جو ہے نا نزول بھی ہے. تو انشاءاللہ اس میں کوشش یہ کریں کہ قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنا جو ہے نا رشتہ استوار کریں. قرآن پاک کے اندر جو اللہ کی حکمت ہے، جو اللہ کی بصیرت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس میسر ہے کوئی ایسے لوگ جن کے ساتھ جو ریلائبل بھی ہوں اور اوتھینٹک طریقے سے قرآن پڑھا سکیں. آج کل ایک عجیب طبقہ، کچھ ایسے لوگ بھی نکل آئے ہیں جو قرآن پاک کو غلط انداز سے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو مس کر کے لوگوں کو دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہے قرآن سے تو مسلمان انکار نہیں کرے گا، لیکن اگر اس کے معنی اور ماخذ سے ایک بالکل مختلف سائٹ پہ لے کے چلے جاؤ گے تو عین ممکن ہے کہ یہ اس سے گمراہی کی طرف چلے جائیں. تو اس میں ضرور کوشش یہ کریں کہ قرآن پاک کو آپ سیکھیں، سمجھیں، قرآن پاک کا بنیادی ترجمہ پڑھیں، احکامات پڑھیں، دیکھیں اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. یعنی اس کی مثال اس خزانے جیسی ہے کہ آپ جب تک اس خزانے کو کھولیں گے نہیں، آپ کو کیسے اس کا بینیفٹ آئے گا. آج دنیا کے اندر جتنے بھی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، دنیا کے اندر جتنے آپ کو جو ہے نا ایسے کچھ بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو فساد کی شکل میں ہے، اس کا ایک ریزن ہم سب کی اللہ سے دوری ہے، ہماری قرآن سے ہماری دوری ہے. اور اس رمضان میں اللہ تعالی ہمیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پرانے گناہوں کو بھی جو ہے نا اللہ سے بخشوائیں. ہم اللہ سے اپنے آگے والی نیکیوں کو، جو کہ رمضان کے بغیر ایسا نہیں ہوتا کہ نفل فرض کے برابر اجر ملتا ہو، اور رمضان کے بغیر ایسا نہیں ہوتا کہ فرض 70 گناہ کے برابر ہو. اللہ اس بات پہ قادر مطلق ہے کہ جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، لیکن جو اللہ نے جو زاویے اور جو کرائٹیریا اللہ نے انسان کو ہمیں بتایا، اس میں یہ انتہائی اہم بات ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں. اس مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کر کے مستقل یہ کوشش کریں کہ دین ہمارے دلوں میں آ جائے، مستقل ہم یہ کوشش کریں کہ ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو تقوی کو ایسا اختیار کرو جیسا کہ تقوی کو اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم پہ موت واقع نہ ہو یہاں تک کہ تم مکمل طور پہ اللہ کو سبمٹ نہ کر چکو. تو یہ بات سمجھ لیں کہ تقوی میرے دل میں اگر آئے گا تو انشاءاللہ میرے دل کے اندر اللہ کی طرف سبمیشن پیدا ہوگی. کیونکہ اگر تقوی جس دل میں نہیں ہوتا، اس دل کے اندر گمراہی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی گمراہی اپنا گھر کر لیتی ہے، جو انسان کو ہیڈلیسنس جو ہے وہ کانشسنس کی اپوزٹ چیز ہے بالکل. یعنی کانشسنس اللہ کا تقوی، اور ہیڈلیسنس جو ہے وہ گمراہی اور غفلت. اور وہ غفلت جو انسان کے دل میں ایک بار گھر کر جائے تو اس کے لیے آپ سوچیں کہ ہمیں یہ رمضان بہترین مہینہ ہے جس میں ہم کوشش کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی یہ بولے کہ آپ کا جو بیک یارڈ جو ہے، آپ کو اس میں ایک خوبصورت گارڈن بنانے کے لیے آپ کو اس میں تمام محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو بیج ڈالنا پڑتا ہے، اس کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے، اس کی باغبانی کرنی پڑتی ہے، اور پھر جا کے اس کے اندر آپ کو کچھ عرصے کے بعد ایک خوبصورت باغیچہ دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں بیک یارڈ کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ویڈز اور وہاں پہ سب جھاڑ وغیرہ وہاں پہ اگائے گی، اور اس جھاڑ کے اندر آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. اسی طرح ایمان اور جو تقوی ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو تقوی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور آپ کے دل کے اندر ایمان کا باغ لگتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے دل کو اعمال سے چھوڑ دیں گے تو اس کی بالکل مثال اسی ایک باغیچے جیسی ہوگی جس کے اندر جھاڑ وغیرہ رہ جائے گا اور ویڈز اگ جائیں گی اگر آپ اس کا دھیان نہیں کریں گے. رمضان کا بہترین مہینہ ہے کیونکہ دل نرم ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف دل راغب ہوا ہوتا ہے، انسان اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اور اس طرح سے راضی کریں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمارے لیے ایمان والی زندگی کو کھول دیں. وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند فرمایا، وہ زندگی جو اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کا حق ادا فرمایا کہ جس کے بارے میں کہا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر کوئی بہترین نمونہ تمہاری زندگیوں میں کسی کو تم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اپنے نبی کی زندگی کو اپنے اوپر اختیار کر لو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنے اوپر طاری کر لو، اپنی نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا جتنا ہو سکے حصہ بنا لو، تو پھر تمہاری زندگی میں خیر آئے گی، تمہاری زندگی میں عافیت آئے گی، تمہاری زندگی میں برکت آئے گی، تمہاری زندگی میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی.
اور یہ اسپیشلی سیکنڈ عشرہ، یہ سیکنڈ 10 دن جو ہے یہ مغفرت والے دن ہیں، جتنی ہو سکے اپنے اللہ سے اس کی مغفرت مانگیں، اپنے اللہ سے سوال کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے اللہ سے سوال کریں کہ اللہ میرے سے جو کوتاہی ہیں اللہ اس کو معاف فرما، درگزر فرما، اور کمی بیشی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اس مہینے میں دعا کی کثرت رکھیں، اللہ سے بہت کثرت سے دعا مانگیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے اللہ سے جو ہے نا دعا مانگیں۔ اور انشاءاللہ دعا کے ساتھ یاد آیا، ہم چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے آنے کے بعد ہم ایک چھوٹی مختصر دعا کریں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک۔ تو معزز سامعین، الحمدللہ میں آپ سے آج بات کر رہا تھا رمضان کے بارے میں، تو میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اس کا سیکنڈ عشرہ جو ہے یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اس میں اپنے اللہ سے بہت سارا جو ہے نا مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنے اللہ سے اپنا ایک رابطہ پیدا کریں، اللہ کو اپنے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تسلیم کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری اللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ مشکلات رہتی ہیں لیکن اللہ ان مشکلوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کی کہ رمضان کا مہینہ تقوی کا اچیو کرنے والا مہینہ، اللہ سے جو ہے نا مغفرت لے لینے والا مہینہ، اللہ کی رحمتیں جو ہے نا سمیٹنے والا مہینہ، آگ سے نجات والا مہینہ، قرآن کے نزول والا مہینہ، اور جو ہے نا اس کے ساتھ لیلۃ القدر اس رمضان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نا بہت سارے انعام و اکرام جو ہے نا ہمیں نصیب عطا فرمائے، اجر اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی نعمتیں اللہ ہم کو عطا فرماتے ہیں جو عام رمضان میں ہم کو نہیں ملتی۔ تو اس میں اپنے اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں انشاءاللہ۔ چونکہ آج کا پروگرام تھوڑا مختصر تھا، ہم ایک مختصر سی دعا مانگیں گے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس دعا میں شامل ہوں، آمین ضرور بولیں، اور اس میں کم از کم یہ ہے کہ اپنے سب سے پہلے درود شریف دل میں پڑھیں اور اپنے اللہ سے ان دعاؤں کے اوپر آمین ضرور بولیں۔ تو انشاءاللہ ایک مختصر دعا کرتے ہیں رمضان کے اس مبارک اس کے اندر، تاکہ اللہ ہماری جو ہے نا دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وإنك على كل شيء قدير۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار ويا أرحم الراحمين۔ اللهم أعتق ركابنا من النار، اللهم أعتق ركابنا من النار، اللهم أعتق ركابنا من النار يا رب العالمين۔ اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن،
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. إلهنا أنت مالكنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وطبيبنا مولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم۔ اے العالمین، جو پڑھا جو سنا اللہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب پہ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہر شر، دکھ، تکلیف، آفت، بلا، وبا سے بچا۔ اے اللہ ہمارے ایمانوں کو پختہ فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو ہے نا تو نے جو رمضان میں وعدے کیے رحمتوں، برکتوں کے، مغفرتوں کے، ہمارے حصوں میں اللہ تمام وعدے پورے فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام رمضان کا ایمان کے ساتھ، جیسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان و احتساباً، کہ جس نے ایمان اور پورے خلوص نیت سے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام گناہ بخش دیتا۔ اللہ ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ خیر فرما، اے اللہ مدد فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے اوپر قرض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی میں آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ اولادوں کو اللہ ہماری نیک ہدایت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے اور اپنے نبی کا رستہ ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے اولادوں کے لیے بھی آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب پہ خیر فرما۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما۔ اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر فرما۔ اے اللہ ہمیں بہتر سچے حکمران نصیب عطا فرما۔ اللہ اے اللہ ہمارے جھوٹے اور بے ایمان اللہ حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ۔ اے اللہ روزے کے اندر خشوع خضوع پیدا فرما دے اللہ۔ اے اللہ جو جنت تو راستہ کرتا ہے اللہ اس جنت میں ہمیں بھی اللہ مقام نصیب عطا فرمانا۔ اللہ اونچے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم سب پہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما اور خیر فرما اللہ العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔